سبق نمبر 34، رکوع نمبر 35، آیت نمبر 258 تا 260۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ الم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذی طرف اس کے جو حاج ابراہیم جھگڑا ابراہیم سے، فی ربہ ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک یہ کہ دی اس کو اللہ نے بادشاہی، اذ قال ابراہیم جب فرمایا ابراہیم نے، ربی الذی میرا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت زندہ کرتا اور مارتا ہے، قال کہا اس نے، انا احیی و امیت میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں، قال ابراہیم فرمایا ابراہیم نے، فإن اللہ یأتی پس بلا شبہ اللہ لے کر آتا ہے، بالشمسی سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فأتی بہا پس تو لے کر آ اس کو، من المغربی مغرب سے، فبہتا پس ہکا بکا رہ گیا، الذی کفر وہ کافر، واللہ لا یہدی اور اللہ ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین ظلم کرنے والی قوم کو۔ پوری آیت۔ کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا جبکہ اس کو اللہ نے بادشاہت دے رکھی تھی؟ ابراہیم نے جب اسے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہ بولا کہ میں بھی تو زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ، سو کافر ہکا بکا رہ گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ او یا کالذی مانند ان کے جن کا مرہ گزر ہوا، علی قریۃ ایک بستی پر، وہی خاویۃ اور وہ اوندھی پڑی تھی، علی عروشها اپنی چھتوں کے بل، قال بولے، انا یحیی کیوں کر زندہ کرے گا، ھذہ اللہ اس کو اللہ، بعد موتها اس کے مر جانے کے بعد، فاماتہ اللہ پس موت دیے رکھی اللہ نے ان کو، 100 عام 100 سال، ثم بعثہ پھر اٹھایا ان کو، قال فرمایا اللہ نے، کم لبثت کتنی دیر رہے، قال وہ بولے، لبثت یوما رہا ہوں پورا دن، او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ، قال فرمایا اللہ نے، بل لبثت نہیں بلکہ آپ رہے ہو، 100 عام 100 سال، فانظر پس دیکھ لو، الی طعامک اپنے
کھانے کی طرف، و شرابکا اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہو وہ باسی نہیں ہوا، وانظر اور دیکھ لو، الی حمارکا اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک اور تاکہ بنائیں ہم آپ کو، آیۃ للناس لوگوں کے لیے ایک نشانی، وانظر اور دیکھ لو، الی العظام ہڈیوں کی طرف، کیفا کیسے، ننشزھا جوڑتے ہیں ہم اس کو، ثم نکسوہا پھر چڑھاتے ہیں ہم اس پر، لحمن گوشت، فلما پس جب تبین لہو واضح ہو گیا ان کو، قال بولے، اعلم میں جان گیا ہوں، ان اللہ یہ کہ اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ پوری آیت یا ان کی مثال جن کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو چھتوں کے بل گری پڑی تھی، بولے کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ اس کے مردہ ہو جانے کے بعد؟ تو اللہ نے ان پر 100 سال موت طاری رکھ کر پھر اٹھایا اور پوچھا کہ کتنی دیر رہے؟ وہ بولے پورا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا نہیں بلکہ آپ 100 سال رہے۔ سو اپنا کھانا اور پینا دیکھ لو، وہ باسی نہیں ہوا، اور اپنا گدھا بھی دیکھ لو، اور آپ کو ہم لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ اور گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ لو، ہم انہیں کیسے جوڑتے پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ سو جب ان کو مشاہدہ ہو گیا تو بولے میں جان گیا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب، قال ابراہیم کہا ابراہیم نے، ربی ارینی اے میرے رب دکھا مجھے، کیفا کیسے، تحیی زندہ کرتا ہے تو، الموتا مردوں کو، قال فرمایا اللہ نے، اولم کیا نہیں، تؤمن یقین آپ کو، قال بلا بولے کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، لیطمئن تاکہ قرار پائے، قلبی میرا دل، قال فرمایا اللہ نے، فخذ پس لے لو، اربعتن 4 عدد، من الطیر پرندے، فصرہن پس سدھا لو ان کو، الیکا اپنی طرف، ثم اجعل پھر رکھ دو، علی کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن ان میں سے، جزءاً ٹکڑے، ثم ادعوہن پھر بلاؤ ان کو، یأتینک چلے آئیں گے آپ کے پاس، سعین دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان جاؤ، ان اللہ عزیز حکیم یہ کہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ پوری آیت اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں؟ بولے کیوں نہیں، لیکن مجھے دلی قرار چاہیے۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے کر انہیں اپنی طرف سدھا لو، پھر ان کے ٹکڑے پہاڑوں پر بکھیر دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ آپ کے پاس بھاگتے چلے آئیں گے، اور بس جان لینا کہ اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ رکوع میں درج 3 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 258، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ سے واللہ لا یہدی القوم الظالمین تک۔ فرمایا کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا جبکہ اس کو اللہ نے بادشاہت دے رکھی تھی، یعنی بطور نعمت کے بادشاہت مل جانے کے باوجود اللہ کا منکر بنا بیٹھا تھا۔ یہ نمرود بن کنعان تھا جو بابل شہر میں رہتا اور لوگوں سے کہتا میں ہی تمہارا رب ہوں۔ لوگ اسے سجدہ کرتے مگر ابراہیم علیہ السلام نے اسے رب ماننے اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔
اسرائیلی روایات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کے دربار میں حاضری یا تو جوانی میں قحط سالی کے دوران ہوئی، جب رعایا کا ہر فرد نمرود کو سجدہ دے کر اناج وصول کر رہا تھا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اسے رب ماننے اور سجدہ دینے سے انکار کر دیا اور حقیقی رب کے دلائل دے کر اناج لیے بغیر واپس چلے گئے، یا پھر قوم کے بت توڑنے کے بعد گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا، تب یہ مکالمہ ہوا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا اور وہ آگ حضرت ابراہیم پر گلزار بن گئی۔ اس کے بعد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہ بولا کہ میں بھی تو زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دلیل تو یہ تھی، رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا خالق و مالک ہے، مگر نمرود نے انتہائی چلاکی سے حاضرین دربار کے سامنے دلیل کا مفہوم بدل کر کہہ دیا، سزائے موت والے کو زندگی بخش دینے اور بے گناہ کو مار دینے پر تو میں بھی قادر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی دلیلیں نہیں دیں، ورنہ بحث طول پکڑ جاتی اور بے نتیجہ رہتی۔ آیت میں بادشاہی دینے کی بات کر کے اشارہ یہ بھی دے دیا گیا، اقتدار چاہے کسی بھی درجے کا ہو، ملتے ہی لوگ خدا بن بیٹھتے ہیں۔ کافر تو دعوی ربوبیت سے بھی دریغ نہیں کرتے، لیکن مسلمان ربوبیت کا دعویٰ تو نہیں کرتے، مگر دماغ ان کا بھی حد درجہ خراب ہو جاتا ہے۔ سیاہ کریں سفید کریں، جو کہہ دیں بس وہی حرف آخر ہے۔ اللہ رسول کے احکام بھی ان کے سامنے بے وقت ہو جاتے ہیں۔ یہی حال اس کا بھی ہو جاتا ہے جس کے ماتحت چند لوگ دے دیے جائیں، سوائے پرہیزگار لوگوں کے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق پوری دنیا پر صرف 4 لوگوں نے حکمرانی کی ہے، جن میں سے 2 اللہ کے نیک بندے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ، اور 2 اللہ کے باغی تھے، بخت نصر اور نمرود۔ آخر میں فرمایا، ابراہیم فرمانے لگے کہ اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ، سو کافر ہکا بکا رہ گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی زندہ کرنے اور مارنے کی بحث چھوڑ کر فوراً ابراہیم علیہ السلام نے سورج کی دلیل دے دی، جس کے بعد وہ کافر لاجواب ہو گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نمرود اگرچہ ربوبیت کا دعوے دار تھا، مگر اللہ کے وجود کا منکر نہ تھا۔ اگر منکر ہوتا تو دیگر منکروں کی طرح کہہ دیتا کہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے، مگر وہ یہ کہنے کی بجائے چپ ہو گیا۔ ربوبیت کی دعوے داری کا مقصد حقیقی رب کو اپنی حاکمیت کے روپ میں قوم کے سامنے پیش کرنا تھا، تاکہ لوگ بس اپنے بادشاہ کی اطاعت پر ہی اکتفا کریں اور آسمانی وحی کے پیچھے نہ لگیں۔ یہی وجہ تھی حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی نمرود راہ راست پر نہ آیا، کیونکہ اللہ کے ہاں ظالموں کے حصے میں ہدایت ہے ہی نہیں۔ آیت نمبر 259، او کالذی مر علی قریۃ سے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر تک۔ فرمایا، یا ان کی مثال جن کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو چھتوں کے بل گری پڑی تھی، بولے کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ یعنی اوپر والی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے زندگی اور موت کی جو دلیل نمرود کو دی تھی، اس کا درست مفہوم اس واقعے میں نمایاں ہے۔ وہ کون تھے جن کا گزر بستی پر ہوا، اور وہ بستی کون سی تھی، اس بارے اللہ رسول نے معلومات نہیں دیں۔ واقعے میں جو قابل ذکر بات تھی بس اسی کو بیان کر دیا گیا۔ البتہ روایات میں اختلاف کے ساتھ حضرت عزیر، حضرت آرمینیہ، حضرت خضر علیہم السلام اور دیگر 2-3 نام لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بستی پر بھی اختلاف ہے۔ مشہور قول کے مطابق وہ ہستی حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور وہ بستی بیت المقدس تھی، جسے بخت نصر بادشاہ نے بنی اسرائیل سے جنگ کے دوران تباہ و برباد کر دیا تھا۔ وہاں کے باشندوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر ساتھ لے گیا تھا۔ اجڑی ہوئی ویران بستی کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے حسرت و افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اب اللہ اس بستی کو دوبارہ کیوں آباد کرے گا؟ مطلب یہ کہ یہ بستی اب ہمیشہ نشان عبرت بنی رہے گی، جس کے باسی کسی بڑے گناہ کے سبب ظالم بادشاہ کے ہاتھوں اس حال کو پہنچ گئے ہیں۔
آگے فرمایا تو اللہ نے ان پر 100 سال موت طاری رکھ کر پھر اٹھایا اور پوچھا کہ کتنی دیر رہے؟ وہ بولے پورا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا نہیں بلکہ آپ 100 سال رہے۔ یعنی بستی کا معائنہ کرنے کے بعد تھک کر جب آرام کرنے کی غرض سے حضرت عزیر علیہ السلام اپنا کھانا پینا ایک درخت سے لٹکا کر اپنی سواری گدھا اس کے ساتھ باندھ کر خود اس درخت کے سائے تلے سو گئے تو ساتھ ہی اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ 100 سال بعد زندہ کر کے پوچھا یہاں ٹھہرے آپ کو کتنی دیر ہو گئی؟ جب وہ سوئے تھے تو دن چڑھ چکا تھا اور جب وہ اٹھے تو سورج غروب ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ اس کو انہوں نے پورا دن کہہ کر ساتھ ہی کچھ کم کا کہہ دیا، جیسے 390 سال تک سوئے رہنے والے اصحاب کہف۔ ان کا جواب بھی یہی تھا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ یہی بات بعض صاحب ایمان لوگ روز محشر کہیں گے کہ قبروں میں ہم کچھ ہی دیر تک رہے ہیں۔ آگے مزید فرمایا سو اپنا کھانا اور پینا دیکھ لو، وہ باسی نہیں ہوا، اور اپنا گدھا بھی دیکھ لو، اور آپ کو ہم لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ یعنی 100 سال گزر جانے کے باوجود کھانا پینا تازہ رہا، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، البتہ گدھے کی ہڈیاں پڑی دیکھ لیں۔ حضرت عزیر کے اس معاملے کو اللہ نے نشانی اس طرح بنا دیا کہ ویران بستی دیکھ کر سوئے تھے، 100 سال بعد جب اٹھے تو پورا شہر خوب آباد ہو چکا تھا۔ 40 سال کی عمر اور صحت میں سوئے تھے، اسی عمر اور صحت کے ساتھ اٹھے، جبکہ ان کے بچے اور بچوں کے بچے اور چند ہم عصر لوگ جو زندہ تھے مگر بوڑھے ہو چکے تھے، سب کے سب حضرت عزیر کو پہچاننے سے انکاری تھے۔ حضرت عزیر کے علاوہ بنی اسرائیل میں چونکہ تورات کا حافظ کوئی اور تھا نہیں، جب انہوں نے تورات سنانا شروع کی تب وہ پہچانے گئے۔ 100 سال تک خود بما اپنی خوراک اور گدھے کی ہڈیوں کے اہل شہر کی نظروں سے اوجھل رہے۔ اللہ کی قدرت، روح جسم سے الگ رہی مگر بدن میں کوئی تغیر نہ آیا۔ عالم برزخ میں گزرے وقت کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ کھانا تر و تازہ رکھا اور سواری بوسیدہ کر دی تاکہ وہ خود مشاہدہ کر لیں۔ کسی چیز کو لمبے عرصے تک سلامت رکھنا اور کسی چیز پر آثار زمانہ وارد کر کے نابود کر دینا اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ یہ سارا منظرنامہ جب انہوں نے لوگوں کو سنایا تو سب کا اللہ پر یقین و ایمان بڑھ گیا اور مزید پختہ ہو گیا۔ آخر میں فرمایا اور گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ لو، ہم انہیں کیسے جوڑتے پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ سو جب ان کو مشاہدہ ہو گیا تو بولے جان گیا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی گدھے کی ہڈیوں کو ان کی نظروں کے سامنے جوڑ کر ڈھانچہ کھڑا کر کے اوپر گوشت چڑھا دیا اور پھر کھال پہنا کر اس میں روح ڈال دی۔ جب اچھی طرح مشاہدہ ہو گیا تو بولے یقین آ چکا واقعی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عزیر علیہ السلام کو پہلے یقین نہ تھا، بلکہ پہلے صرف علم الیقین تھا، اب عین الیقین ہو گیا۔ اللہ کبھی کبھار اپنے ان بندوں کو ایسے کرشمے دکھا دیتا ہے جن کا ایمان بالغیب پہلے ہی مشاہدہ کے درجے پر ہوتا ہے، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے نبی کی ہر بات پر اس درجے کا یقین ہے کہ اگر جنت دوزخ مجھے دکھا بھی دی جائے تب بھی میرے یقین میں رتی بھر اضافہ نہ ہوگا۔ عام مسلمانوں کی نجات کا دار و مدار صرف علم الیقین پر ہی ہے، یعنی بغیر مشاہدہ کے ہی تمام غیبی باتوں پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے۔ آیت نمبر 260 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي سے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تک فرمایا اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ بولے کیوں نہیں، لیکن مجھے دلی قرار چاہیے، یعنی وہی بات جو پچھلی آیت میں بیان ہوئی۔ علم الیقین سے آگے عین الیقین درکار تھا، یا یوں کہیے کہ مردوں کو زندہ ہونے کا منظر دیکھنا چاہتے تھے۔ جہاں تک انبیاء علیہ السلام کے یقین و ایمان کا تعلق ہے تو جب اللہ ان سے بذات خود مسلسل ہم کلام ہو رہا ہو تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟
عام آدمی تو اس کیفیت کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا انبیاء کے ایمان میں قطعاً کوئی سقم نہیں۔ یہ مشاہدات و معجزات ان کی نبوت کی فقط دلیل بنتے ہیں، جس کے سبب انبیاء کی دعوت میں استحکام پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تفاسیر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال تب پیدا ہوا جب انہوں نے ایک مرا ہوا جانور دیکھا جسے درندے اور پرندے کھا رہے تھے، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں تک بکھر گئیں، تو کہنے لگے جب کسی کو چرند پرند اور جانور کھا جائیں اور وہ خود بھی مر جائیں یا ان کو بھی کوئی اور کھا پی جائے تو اے اللہ تو ان سب کے اجزاء کیسے جمع کرے گا؟ میں یہ سارا منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخر میں فرمایا، اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے کر انہیں اپنی طرف سدھا لو، پھر ان کے ٹکڑے پہاڑوں پر بکھیر دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ آپ کے پاس بھاگتے چلے آئیں گے، اور بس جان لینا کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی 4 پرندوں کو پہلے سے سدھا لینا، اپنی طرف مانوس کر لینا تاکہ وہ زندہ ہوتے ہی آواز پہچان جائیں، جن میں مور، کوا، مرغ اور کبوتر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنایا، پھر اس قیمے کو آپس میں ملا جلا دیا، پھر ان کے 4 حصے کیے اور ایک ایک حصہ الگ الگ پہاڑ پر رکھائے۔ اس کے بعد اللہ کا نام لے کر جس کو بھی آواز دیتے گئے اس کے اجزاء اڑتے ہوئے آتے اور جڑتے گئے اور وہ 4 جانور زندہ ہو گئے۔ یہ اسی غالب ذات کا کرشمہ ہے جس کا حکم ہر جاندار و بے جان پر چلتا ہے۔ یہ اسی حکیم ذات کی حکمت ہے جو ہر ایک کو یہ مناظر نہیں دکھانا چاہتا اور یقین بالغیب ہی قبول کرنا چاہتا ہے۔ بعض نادان لوگ جو پیغمبروں کے معجزات و مشاہدات اور قدرت کے کرشمات کا اقرار کرنے میں ہچکچاتے ہیں، انہوں نے ان آیات کی کھینچ تان کر کے بہت تعویلیں کی ہیں تاکہ مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ ماننا نہ پڑے۔ قرآن مجید کا سیاق اور آیات کا پس منظر ان کی تمام تعویلوں کو رد کرتا ہے۔ عربی زبان اور قرآن کے ماہر ایسی غلطی نہیں کر سکتے۔